اس پر ہم سب ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، نبی کی وراثت علمی جو عطا فرمائی ہے، جہاں اللہ ان کے لیے اس کو مبارک بنائے تو وہاں ان کو سنبھالنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آپ کا یہ سالانہ پروگرام علماء کرام اپنے اپنے موقع پر وقت پر آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو فرمائیں گے، آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ دینی ماحول ہے، میرے ذمہ یہ جو ایک ذمہ داری لگائی گئی کہ میں بخاری شریف جو حدیث کی کتب میں صحت کے لحاظ سے ساری کتب کی سردار کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کی آخری حدیث برکت کے لیے ان طلباء جو ابھی علماء بن رہے ہیں ان کے سامنے اس کو بیان کر دوں۔ مجھے یقین ہے اور طریقہ یہی ہوتا ہے کہ حدیث کے حوالہ سے جو علمی نکات ہوتے ہیں وہ اساتذہ کرام جو پڑھاتے ہیں تو وہ پڑھا دیتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ ایک عوامی مجمع بھی ہے جہاں علماء طلباء ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس بھی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اسی حدیث کی روشنی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اللہ کچھ ایسی گفتگو کرا دے کہ جس سے طلباء علماء کے علاوہ حضرات جو عوام الناس یہاں پر تشریف فرما ہے ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہم اس سے توفیق مانگ کر کوئی کام بھی شروع کریں، اس کے نام کی جو ہے برکت حاصل کر کے تو امید ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کام میں اس بات میں اللہ ضرور برکت رکھتے ہیں اور اثر رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ جس ادارے میں بیٹھے ہیں اور جس محفل میں آئے ہیں، بات واضح ہے کہ ان طلباء کرام کی اس خوشی میں آپ اور ہم شریک ہیں۔ انہوں نے ایک سفر شروع کیا تھا اور اس سال انہوں نے پورا سال جو کتب پڑھی ہیں ان میں سیاہ ستہ، یہ تو عوام الناس سنتی تو رہتی ہے، علماء جانتے ہیں کہ سیاہ ستہ یہ مسلمانوں کے لیے احادیث نبویہ کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، نبی علیہ السلام کے افعال درج کیے گئے اور باسند ان کو یہاں پر ثابت کر کے لکھ دیا گیا۔ یہ ان محدثین کا ہمارے اوپر احسان ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، امام ابن ماجہ کا، اسی طریقے سے ابو داود شریف کا، امام نسائی، اور پھر اسی سال ان حضرات میں امام طحاوی کی طحاوی جو مشہور نام سے مشہور ہوئی ہے اس کو بھی پڑھا، موطا امام مالک، موطا امام محمد، گویا کہ یہ 9 کتب جو ہیں حدیث کی انہوں نے اس سال پڑھی ہیں، تو گویا سارا سال ان کا نبی کی باتوں میں، نبی کے کاموں میں لگنے میں لگا رہا۔ سارا سال ان کا اس میں گزرا، کہیں یہ کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کان رسول اللہ یفعل کذا، بس یہی ان کا سارا سال گزرا ہے۔ تو آپ دیکھیں یار کی باتوں میں بندہ وقت گزار دے، یار کے کاموں کے تذکرے میں بندہ
وقت گزار دے، اس سے کوئی اچھا وقت اور بھی ہو سکتا ہے؟ بات پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی ہے۔ نبی ہم سب کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور یہ محبوب اس لیے ہے کہ اس کے بغیر ایمان بھی بنتا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ کائنات میں مخلوق کے اندر مومن ہونے کے لیے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے جی؟ آپ حضرات جو کہ ایک سبق ہے نا، تو سبق کے انداز میں ہی اگر آپ کچھ، یہ حضرات علماء بننے والے یہ تو ہے ہی ہیں، لیکن آپ حضرات بھی چونکہ اس محفل کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو اس محفل کی اہمیت کہ انہوں نے سال شروع کیا وہ شوال سے شروع ہوئے، آج تقریباً 9 مہینے کے بعد آپ اس سفر کو یہ مکمل کر رہے ہیں۔ یہ سارا 9 مہینے کا جو سفر ہے یہ کس میں گزرا ہے؟ یا انہوں نے سنا ہے یا پڑھا ہے نبی کی بات کو، یا سنا ہے تو پڑھا ہے نبی کے کام کو۔ حدیث کہتے کس کو ہے؟ حدیث کہتے ہیں وہ باتیں، وہ کام جن کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے، جن کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے، حضور کی بات ہے، حضور کا کام ہے، جس کو اللہ نے اسوہ حسنہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ تو ان کا وقت سارا اسی میں گزرا ہے، اور یہ اس لیے گزرا ہے کہ ان کو اس لیے یہ سکھایا گیا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ حضور نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنا ہے، حضور نے جو کیا ہے آپ کی اس عمل کو سنت سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ بس یہ ہوتا ہے حدیث کے پڑھنے کا، پڑھانے کا، امت تک پہنچانے کا مقصد۔ تو الحمدللہ انہوں نے یہ سیاہ ستہ اور اس کے ساتھ 3 دوسری کتب جن کا میں نے نام لیا ہے ان کو پڑھا ہے۔ یہ حدیث کی کتابیں سارا سال ان کا اسی میں گزرا ہے، لیکن ان کتابوں میں جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان سب کتابوں میں اللہ رب العزت نے ایک یہ کتاب جو ہمارے سامنے کھلی ہے جس کو بخاری کے نام سے شہرت حاصل ہوئی ہے، اس کو باقی کتب پر صحت کے لحاظ سے سرداری حاصل ہے، اور اسی اعزاز کی وجہ سے مدارس دینیہ میں جہاں پر حدیث کے اسباق ہوتے ہیں وہاں جب سال کی افتتاحی تقریب ہوتی ہے تو تب بھی بخاری کے سبق سے، اور وہاں جب جس وقت اختتامی تقریب ہوتی ہے تو تب بھی بخاری کے سبق سے۔ حالانکہ دوسری بھی حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، شروع ہوتی ہیں اختتام کو پہنچتی ہیں، لیکن یہ ایک اس کا اعزاز ہے جس کے بارے میں علماء نے ایک اتفاقی رائے قائم کر لی ہے۔ اس کی عظمت کو دیکھ کر، اس کی صحت کا جو اہتمام کیا ہے کتاب والے نے، جس کو بخاری کہا جاتا ہے، امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ، ان کا اخلاص، تقوی، زہد جو ہے اس کا یہ اثر ہے کہ اس کتاب کو دوسری کتب کے اوپر ایک فضیلت حاصل ہو گئی، ایک شرف حاصل ہو گیا، اور اس وجہ سے اسی کی ابتدا پر ایک پروگرام مرتب ہو جاتا ہے، انتہا پر بھی ایک پروگرام مرتب ہو جاتا ہے، علماء کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ موقع ان کو بھی نصیب فرمایا کہ اس خوشی میں ہم بھی شامل ہو گئے۔ یہ اپنی اس بخاری کی انتہا تک پہنچے ہیں جو بخاری نے آج سے تقریباً 1250 سال پہلے لکھی تھی۔ 1250 سال پہلے لکھی تھی، اور اس پر ان کی کتنی محنت تھی۔ محنت ان کی اگر دیکھی جائے تو 6 لاکھ نبی کی حدیثوں سے انتخاب کر کے 7200 کچھ حدیثیں انہوں نے یہاں پر جمع کی۔ کتنی سے جی؟ 6 لاکھ سے
انتخاب کر کے، چناؤ کر کے، چن کر جو اپنی اس میں لانے کے لیے شرائط، جیسے کہ علماء جانتے ہیں، یہ اس کو ایک مجموعے کا شکل دے کر امت مسلمہ پر اتنا احسان کر دیا کہ یہ صحیح مجموعہ آج امت کے پاس ہے۔ کس کا؟ نبی کے افعال محفوظ ہیں، نبی کے اقوال محفوظ ہیں، اور صحیح سند کے ساتھ آپ اور میرے پاس موجود ہے۔ بخاری نے 16 سال کے عرصے میں یہ کام کیا ہے، اور پھر اہتمام کتنا کیا ہے علماء جانتے ہیں اس حدیث کا، اس نے کتنا ادب کیا ہے، کیونکہ یہ بات تھی نبی کی، تو نبی کا ادب ضروری ہے تو حدیث کا ادب بھی ضروری ہے۔ انہوں نے پھر اس کا کتنا اہتمام کیا، یہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، سن لیں۔ اس کتاب کو ویسے اتنی شہرت حاصل نہیں ہوئی ہے، اتنا مقام حاصل ویسے نہیں ہو گیا کہ جو علماء نے اتفاق کر کے کہہ دیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری۔ قرآن پاک کے بعد اگر زمین و آسمان کے اس درمیان میں اگر کوئی کتاب صحیح ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ یہ علماء کی ایک رائے ہے، اور تقریباً اتفاقی رائے ہے، تقریباً کیوں؟ اس پر تھوڑی محنت نہیں ہوئی ہے، بات یاد رکھیں۔ امام بخاری جب اس کو لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جگہ کا انتخاب کرتے ہیں خانہ کعبہ، اور وہاں سے شروع کرتے ہیں باب کیف بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابتدا ہے کہ وحی کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وحی کی ابتدا آنے میں ہوئی تو کہاں سے ہوئی؟ مکہ مکرمہ سے، اور غار حرا سے، وہ بھی مکہ میں ہے۔ تو اس احترام کو اور اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اپنی کتاب کی ابتدا لکھنے کی شروع کی ہے تو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر۔ اور جس وقت یہ اوپر جو عنوان ہے، 84 عنوان ہیں جن کو کتاب کے نام سے موسوم کیا گیا بخاری نے اپنی کتاب میں۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا امتیاز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ 84 کتابوں کے عنوان یہ سمجھیں کہ امام بخاری نے 84 مضمونوں پر 84 کتابیں لکھ دی ہیں۔ تو سمجھیں ایک کتاب ہے، لیکن انہوں نے 84 کتابیں لکھی، اور اس میں انسانی زندگی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جو کچھ انسان کو پیش آنے والا ہے، اور جس طریقے کو اختیار کر کے وہ منزل مقصود جنت کو پا سکتا ہے، وہ ساری چیزوں کو امام بخاری نے ایک مجموعہ تیار کر کے امت مسلمہ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ پتہ ہے، جا کر جس وقت عنوان لکھے تو مدینہ آگے، ریاض جنہ میں بیٹھے اور غسل کیا، حدیث لکھنی شروع کی ہے تو غسل کر کے 2 نفل پڑھ کے تراجم قائم کیے اور پھر حدیث لکھی۔ اب آپ دیکھیں، تکرار کے ساتھ تقریباً 7,2500 حدیثیں، اور اگر تعلیقات جو ہیں علماء سمجھتے ہیں ان کو ساتھ ذکر کیا جائے، شمار کیا جائے، تو کل 900 احادیث گویا کہ تعلیقات سمیت یہاں پر 9,000 حدیثیں اس میں بنتی ہیں۔ اب امام بخاری نے ہر بات کو، ہر حدیث کو لکھنے کے لیے غسل کیا ہے، 2 نفل پڑھے ہیں، تو تقریباً 9,000 اگر احادیث ہیں تو غسل کتنے بن گئے؟ 9,000۔ نفل کتنے بن گئے جی؟ تو پھر قبولیت نہ ہو تو کیا ہو؟ علماء کرام آپ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں، امام بخاری کی اس محنت کو اگر آپ مد نظر رکھ کر حدیث آپ نے پڑھی ہے، آگے اس میں یہی محنت کریں گے
تو اللہ نے جیسے اس کو اتنا مقام اور رتبہ نصیب فرمایا ہے، اللہ آپ کو بھی یہ شرف نصیب فرمائے گا۔ حدیث کا ادب، الدین کلہ ادب، کتنا ادب ہے۔ خوشبو لگایا کرتے تھے، میسر ہوتی، غسل کیا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ باب شروع میں قائم کر کے بتا دیا دنیا کو کہ بھائی جو ہم کام کر رہے ہیں کس پر کر رہے ہیں، وہ یہ خداوندی پر کر رہے ہیں، وہ یہ اس لیے ابتدا کی ہے۔ بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور انتہا آ کر اس حدیث پر ہو رہی ہے، اس باب پر ہو رہی ہے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہی ہی ہماری بنیاد ہے، ہمارے مذہب کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال کی بنیاد وہی ہے۔ میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ ہمارا ایمان بھی وہ ہوگا، بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں، جس کی تائید وہی کرے، یعنی ہمارا عقیدہ، ایمانیات، جس کی تائید وہی سے ہو۔ شروع کرتے وقت بتا دیا کہ اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں اعمال بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، لیکن ہر ایک کو عبادت بنانا ہے، عمل کرنا ہے ان چیزوں پر، لیکن دیکھ کے کس کو؟ وہی کو۔ وہی بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ لانے والا کون؟ جبرائیل امین۔ کس پر لائی گئی؟ محمد۔ اب اللہ کی عظمت کا مقابلہ کون کرے؟ نوریوں میں فرشتہ جبرائیل، اس کی عظمت کا مقابلہ کون کرے؟ طاقت کے لحاظ سے جو قرآن میں اس کی طرف وقت تھوڑا ہے، ورنہ قرآن جو اس کی اوصاف بیان کرتا ہے وہ اپنی جگہ پر، اور پھر جس پر لائی گئی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، تو دیکھیں وہی جب اتنی عظیم ہے، بھیجنے والا بھی عظمت والی ذات، کل کائنات کی مالک ذات، خالق ذات، اور جس لانے والا ہے وہ نوریوں کی سردار ذات، اور جس پر آئی ہے وہ کائنات کی سردار ذات، تو وہ کتنی عظیم ہو گئی۔ تو اس لیے امام بخاری نے شروع سے بات اس طرح شروع کر دی کہ بھائی ہمارا ایمان بھی ہو تو کس کے تابع؟ ہمارا عقیدہ کس کے مطابق؟ وہی قابل قبول ہوگا۔ ہمارا عمل وہی کے تابع، ہمارے اخلاق وہی کے تابع، اور وہی دو طرح کی ہے، علماء جانتے ہیں۔ قرآن بھی وہی ہے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ بھی وہی ہے، حدیث رسول بھی وہی ہے۔ آگے تقسیم جو ہے وہ علماء کے لیے ہے۔ بہرحال عوام الناس اتنی بات سمجھیں، کچھ لوگ حدیث رسول کے لیے مختلف قسم کے شبہات پیدا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں قرآن بھی وہی ہے اور مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی وہی ہے۔ اور یہ بات میں جملہ عام طور پر جو علماء تو اس طرح اس کو سمجھاتے ہیں، اگر اس کو ہم عام فہم کر کے اپنے شیخ القرآن کی زبان سے سمجھنا چاہیں تو وہ اس طرح ہم نے اپنے استادوں سے سنا اور شیخ کی تقریروں سے بھی سنا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ، کہ قرآن اللہ نے دو اس امت کو دیے۔ اللہ نے قرآن اس امت کو دو دیے ہیں۔ اب آپ حیران ہو گے کہ دو قرآن انہوں نے بنا لی۔ فرمایا کرتے تھے ایک قرآن تو یہ ہے، یہ کتابی شکل میں ہمارے سامنے، ہمارے گھروں میں، مسجدوں میں، دنیا کے کونے کونوں میں، اور ایک قرآن وہ ہے جو محمد کی صورت میں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی تبوک میں، کبھی مسجد نبوی کے مصلی پر، کبھی منبر پر، اور کبھی جہاد میں، کبھی گھر میں، اور کبھی میدان میں۔ یہ بھی قرآن ہے، یعنی قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تشریح ہے۔ تو حدیث رسول بھی وہی ہے
اس لیے جیسے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے تو حدیث رسول پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، تو ہمارا عمل ہو وہی کے مطابق، وہ قبول ہوگا۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ان کا اپنا مقام ہے، جو ان کا اپنا علمی لحاظ سے ان کی شہرت تو ہے ہی ہے، لیکن اگر ان کا زہد اور تقوی دیکھا جائے تو ایک ہی واقعہ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کتنا تقوی اور احتیاط عطا فرمائی تھی۔ ویسے ہی تو اتنا اچھا کام نہیں ہو گیا۔ انسان کے لیے دنیا میں رہ کر تقوی سے بڑی کوئی صفت اور نہیں ہے جو اس کو مل جائے، اور اسی پر جنت کے لیے اللہ نے اسی پر مدار رکھا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے امام بخاری کا کہ امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ خود تاجر تھے، آپ تجارت نہیں کر سکتے تھے، مزاربت جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق ہوتا تھا۔ ایک موقع پر ایک شخص پر مال بیچا اور اس نے رقم جو دینی تھی اس میں وہ ٹال مٹول کرنے لگ گیا اور انکار کرنے لگ گیا۔ کسی نے کہہ دیا کہ آپ بخارا کا جو امیر ہے، گورنر ہے، آپ اس کے سامنے بات رکھیں، اس لیے کہ آپ کا وہ چاہنے والا بھی ہے، آپ کے مقام کو بھی جانتا ہے، تو آپ کے یہ اس دور کی 25,000 درہم وہ آپ کو وہ ضرور دلوا دے گا، اس کے سامنے رکھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا میں اس دنیا کی اس رقم کے لیے اس گورنر کو جا کر کہوں اور اس سے رکا لے کر یا اس سے سفارش کروا کر میں یہ پیسے وصول کروں، تو ہو سکتا ہے کہ کل یہ نہ ہو جائے کہ وہ مجھ سے کوئی اپنی دنیوی مقاصد کے لیے کوئی بات کروانا چاہے، پوچھنا چاہے، تاکہ میں اس کے حق میں بات کر دوں اور وہ بات شریعت کے مطابق نہ ہو، تو میں اس سے ان سفارش بھی اس لیے لینا نہیں چاہتا کہ کل کوئی وہ میرے بارے میں یہ خیال نہ باندھ لے کہ میں نے ایک اس پر احسان کیا ہے تو کل میرے حق میں بھی یہ کوئی بات جو ہے وہ غیر شرعی کہہ دے گا۔ اس خطرے کی بنا پر میں پیسے چھوڑ دوں گا، لیکن اس سے سفارش کرا کے وصولی کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ اتنی بنیاد ہے۔ جس وقت یہ بخارا واپس آئے نا پڑھ کر، کتاب لے کر، یہ محنت کر کے، تو بڑے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، بڑے لوگوں نے، تاریخ میں لکھا ہے بڑا استقبال ہوا، علماء کرام آئے، محدثین آئے، لیکن شیطان بھی بڑا تیز تراز ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی بات ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے اور اس کو زیادہ علماء کے اندر اس نے اس کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں، اور وہاں پر علماء میں حسد بھی پیدا ہو گیا امام بخاری کے اس مقام اور شرف کو دیکھ کر۔ تو انہوں نے اور کمی یہ طریقہ اختیار کیا کہ وقت کے حاکم کو یہ کہا، امام بخاری نے یہ رب بڑی اچھی کتاب لکھی ہے جس میں حکومت کرنے کے اصول بھی ہیں، حاکم کے لیے اصول ہیں، حکومت کیسے کرنی ہے، رعایا کو کیسے چلانا ہے، ملک کو کیسے چلانا ہے، اس لیے کہ سب کچھ اس میں ہے، جامعیت ہے۔ تو آپ ان کو کہیں کہ یہ کتاب وہ آ کر آپ کو پڑھا جائے گا۔ حاکم نے کہہ دیا آپ مجھے پڑھا دیا کر۔ امام بخاری نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، ہاں یہ ہے میرا درس جو ہوتا ہے اپنی جگہ پر، اپنے مدرسے میں، اپنی مسجد میں، اپنی جگہ پر، وہاں بھی آپ اور شریک ہو جائیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ کے لیے بھی وہی پڑھا دیں۔ وہ وقت کا حاکم ہے، وقت کا امیر ہے، گورنر ہے۔ اس نے کہا اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو اس طرح کریں کہ میرے بچوں کو آ کر پڑھا دیا کریں۔ آج کل جیسے کہتے ہیں نا ٹریڈیشن، میرے بچوں کو آ کر پڑھا دیا کریں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میں نہیں آ سکتا، اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کے پاس آؤں، آپ کے پاس ٹائم نہ ہو، آپ کے بچوں کے پاس ٹائم نہ ہو، اس طرح علم کی توہین ہے۔ آپ کہیں کہ آج وقت نہیں ہے، آج بیمار ہیں، میں وہ علم دینے کے لیے آپ کے گھر جاؤں، آپ کے مقام پر جاؤں، بچوں کے لیے یا آپ کے لیے، تو اس کی توہین ہے۔ اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ علم کے لیے یہاں آ جایا کریں۔
اس نے کہا پھر اس طرح کر لیجئے میرے بچوں کے لیے نشست علیحدہ ہو جائے، علیحدہ نشست ہو جائے، ان غرباء اور ان دوسرے عوام الناس ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ میرے بچے بیٹھیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ بڑے لوگوں کا یہی ذہن ہوتا ہے نا کہ ہمارے لیے کچھ مخصوص جگہ ہوں، جیسے کہ نبوی دور میں کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی محفل میں آنا چاہتے ہیں، محفل کرنا چاہتے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ غرباء جو ہے نہ ہوا کریں۔ تو اللہ نے قانون بنا دیا کہ آقا ایسے نہیں کرنا، یہی چاہنے والے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن مکتوم جیسا نابینا بھی اگر آپ کے پاس آ رہا ہے تو مخلص یہی ہے، ان بڑوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہاں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کتنی احتیاط کی ہے علم کے ادب میں، دین کے ادب میں، کہ اس کو میں تیرے پاس لے کر آؤں، تو کیوں نہ اس کے پاس آئے، چونکہ یہ علم دین غریب امیر سب کے لیے برابر ہے، یہ سب کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امیر کے لیے ہے اور غریب کے لیے نہیں ہے، وہ تو یہ دنیا کا جو نظام ہے اس میں ہے کہ یہ اعلیٰ تعلیم ہے تو اس سکول میں وہی پڑھ سکتا ہے جس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں مالیت ہو، اور یہ ہے تو یہ ہے۔ غریبوں کے لیے جو آج کل سرکاری سکول ہیں وہی رہ گئے ہیں، وہ تو ادھر نظام ہے۔ دینی تعلیم کے لیے یہ کوئی تفریق نہیں ہے۔ آپ کا یہ ادارہ ہے الحمدللہ جامعہ مدنیہ، تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی غریب کا بچہ آئے، کسی قوم سے تعلق ہو، کسی نسل سے تعلق ہو، کسی علاقے کے ساتھ تعلق ہو، کسی ملک کے ساتھ تعلق ہو، وقت کا بادشاہ کا بیٹا ہو یا ایک غریب ذمہ دار کا بیٹا ہو، جو اس وقت کے بادشاہ کے بیٹے کو بخاری پڑھائی جائے گی تو وہی ایک غریب کے بیٹے کو بھی بخاری پڑھائی جائے گی۔ اس میں تفریق نہیں ہے، اس میں تو انصاف ہے، عدل ہے۔ دنیا ہمیں سبق دیتی ہے کہ تم عدل و انصاف کرو، حقوق کا خیال کرو۔ یہاں پر انسانیت میں اللہ رب العزت نے جب سب انسانوں کو ایک بنایا اور اکرم اور عزت والا اس کو قرار دیا جس میں صفت تقوی موجود ہو، تو تعلیم دین جو ہے یہ برابری کو چاہتی ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ الحمدللہ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر اس کے پاس پڑھنا پڑھانا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کیا، دنیا کی وہ ساری چیزیں اس کی طرف سے سہولیات ٹھکرا دی۔ اخیر یہ بھی ہوا ہے کہ اس کو پھر اسی امیر نے بخارا سے نکالا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی پھر اسی سفر میں سمرقند کے قریب جو ہے وہ وفات ہوئی ہے، سمرقند کے قریب سفر میں جا کر وفات ہوئی ہے۔ بخارا سے نکال دیا تھا لیکن انہوں نے علم کی توہین نہیں ہونے دی۔ یہ بخاری کا ایک کارنامہ ہے ان کے اس تقوی اور زہد کی وجہ سے الحمدللہ اس کو اتنی شہرت حاصل ہوئی، اور سبق شروع سے شروع کر کے وحی کا ذکر کر کے دنیا کے سامنے یہ حدیث لا دی، انما الاعمال بالنیات۔ انما الاعمال، یہ کتاب میں نے لکھی ہے، اس پر عمل ہونا ہے، چونکہ یہ نبی کے احکام بتائے ہوئے ہیں، ان پر عمل کرنا ہے، لیکن عمل میں جان پیدا تب ہوگی جب نیت صحیح ہوگی۔ عمل میں جان تب پیدا ہوگی جب، یا اس طرح کہہ دو، عمل میں وزن تب بنے گا، چونکہ قیامت کے دن انسان کی نیکیاں یا انسان کی برائیاں گنی نہیں جائیں گی، بلکہ یہ آخر میں آ کر بتا دیا تولی جائیں گی۔ جب تلنی ہے تو نیکی کے اندر بھی وزن تب بنے گا جب نیت ٹھیک ہوگی۔ اس پر اگر آپ پیارے پیغمبر کی وہ روایت، وہ حدیث ذہن میں آئی ہوگی اور یاد کر لیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو۔ یہ کسی مولوی کی بات ہے جی؟ کسی مفتی کی بات ہے؟ مجتہد کی بات ہے جی؟ کس کی بات ہے؟ لا تسبوا اصحابی کس کا جملہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا۔ اور یہ بات پہلے ذہن میں آ گئی ہے کہ نبی کی بات بھی کیا وہی ہے جی؟
میرے صحابہ کو برا نہ کہو. کسی خاص صحابی کا کہا ہے یا سب کا کہا ہے؟ جی سب کا کہا ہے. ہاں ہاں. تو اب پتہ چلتا ہے کہ نبی کے ساتھ محبت، نبی کی باتوں کے ساتھ محبت، وہی کو ماننے والا کون ہے؟ صحابی صحابی ہے. اب اس پر کوئی تنقید کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو کیا وہ نبی کی اس فرمان کا مخالف نہیں ہے؟ منکر نہیں ہے؟ منکر ہے نا. حضور کہتے ہیں کسی میرے صحابی کو برا بلا، اور یہ کہتا ہے نہیں جی عثمان جو ہیں وہ اس طرح کرتے رہے، معاویہ جو ہیں وہ اس طرح کرتے رہے، مغیرہ بن شعبہ اس طرح کرتے رہے. کچھ نے اپنے آپ کو اس لبادے میں کہ ہم بھی اہل سنت ہیں، اس لبادے میں آ کر انہوں نے یہ جو کام شروع کر دیا. لبادہ لبادہ رہے گا، لیکن تیرا جو عمل اور تیرا قول اور تیرا فعل ہے وہ بتا رہا ہے کہ تیرا تعلق اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے کہ اہل سنت تو وہ ہیں جو نبی کی باتوں پر اور وحی پر اعتماد کرتے ہیں. وہی یہ کہتی ہے، نبی کی فرمان میں یہ بات آ گئی ہے کہ میرے کسی صحابی کو بھی برا نہ کہو. اتنی بات میرا خیر. اب جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ وزن بنتا ہے نیت سے، نیکی کا وزن بنتا ہے. حضور نے فرمایا کیوں میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو؟ فرمایا اس لیے نہ کہو کہ اگر میرا کوئی صحابی ایک مد، یا میں عام سمجھانے کے لیے ایک مٹھی سمجھتے ہو جو کی اللہ کے نام پر صدقہ کرے، اور تم میں سے صحابی کے علاوہ جو دنیا ہے وہ جو ہیں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں، تو آقا نے فرمایا کہ ان کا ایک مٹھی جو خرچ کرنے کا وزن نیکی کا اتنا ہے کہ تمہارا ایک احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے کا وزن نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کی نیت اعلیٰ، ان کی نیت اعلیٰ ہے. وہ نیت، اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کی مضبوطی جو ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے شاید آپ کی نہ ہو، اس لیے عمل کا وزن ان کا کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو بات آج سمجھ آ رہی ہے کہ امام صاحب نے شروع کتاب میں عنوان دیا کیف کان بدء الوحی، آگے اعمال وحی والے بتلائے، لیکن ساتھ پہلے بتا دیا کہ ان اعمال میں بھی وزن تب بنے گا کہ نیت صحیح ہوگی. اگر نیت میں فطور ہے تو وہ دکھلاوا ہے، ریا ہے. نمازی نماز پڑھتا ہے، خیال کرتا ہے کہ مجھے یہ کہیں کہ بڑا نمازی ہے. حاجی حج کرتا ہے تو کہتا ہے کہ لوگ کہیں بڑا جی حج والا ہے، جی بڑا جی الحاج لوگ کہہ دیں. زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے رہا ہے، خیال یہ آ گیا شیطان نے کہ بلکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو کام تو خراب ہو گیا. نیت کی خرابی کی وجہ سے اس کے عمل کیا ہو رہے ہیں؟ ضائع ہو رہے ہیں. تو ہمیں بھی بخاری یہ بتا رہا ہے کہ میں نے جو کام شروع کیا ہے، اس لیے شروع سے آپ نے بھی شروع کی تھی اور اختتام کو پہنچ رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیت درست ہوگی. تو پھر آخر میں آ کر کہہ دیا کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ. یہ 84واں مضمون ہے، 84ویں کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی. خلاصے کے طور پر کہا وہی جو کچھ کہتی ہے اس کا آخر آ کر اس بات پر اتفاق ہے کہ بھائی وحی کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ التوحید اور توحید کے عقیدے کے خلاف کوئی اگر طبقہ ہے تو اس کی رد بھی کرنی ہے. ایک ہے اس بات توحید، ایک ہے توحید کے منکرین کی رد. یہ بخاری سبق دے رہا ہے. چونکہ جس وقت تک بیماری کی نشاندہی کر کے اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو بیماری ختم نہیں ہوتی. ایک ہے دوائی دینا صحت کے لیے،
ایک ہوتا ہے بیماری کو ختم کرنا، صحت برقرار رکھنے کے لیے غذائیں لوگ کھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر بیماری لگ جائے اس کی تشخیص کر کے نشاندہی کر کے اس کو ختم نہ کیا جائے، اس کے لیے کوشش نہ کی جائے، اس کی رد نہ کی جائے، اس کے لیے اس سے بچاؤ کی کوشش نہ کی جائے اور نہ بتایا جائے کہ یہ بیماری ہے، تو بیماری میں مبتلا ہو کر نقصان ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں آ کر کہہ دیا کتاب التوحید ہے، لیکن رد الجہمیہ کر کے، اس میں جہمیہ کے طبقات ہیں، معتزلہ ہے، دوسرے خوارج ہیں، ان کی بھی تردید کر دی۔ میں نے اپنے استادوں سے یہ بات سنی ہے، ایک بات اس لیے امام بخاری یہ جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ توحید بھی وہ معتبر ہوگی جو وحی کے تابع ہو، توحید بھی وہ تابع ہوگی جو وحی کے، نہ یہ کہ معتزلہ والی توحید، نہ یہ کہ جہمیہ والی توحید۔ اس لیے اس عنوان میں آ کر کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، حضرات علماء میرے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے ضرور اپنے اساتذہ سے اس کے آگے جتنے بھی ابواب ہے اس کو پڑھ لیا ہوگا، لیکن اتنی بات ذہن میں کہ بھائی توحید بھی اس کے بغیر ایمان نہیں، اس کے بغیر نجات نہیں، لیکن وہ توحید جو وحی کے تابع ہو، جو وحی بتائے۔ اب وحی میں قرآن آئے، وحی میں مصطفیٰ کا فرمان آئے، اس کے مطابق ہو، نہ یہ کہ عقل کے ذریعے، جیسے کہ معتزلہ نے بھی اپنے آپ کو وہ بہت اہل توحید کہا کرتے تھے، لیکن وہ عقلیات کو لے کر وحی سے ذرا ہٹ کے، جس بنا پر ان کو اہل سنت والجماعت سے علیحدہ کر دیا گیا، خارج کر دیا گیا۔ تو اللہ نے امام بخاری سے یہ کام لیا، یہ ان کی محنت تھی۔ آج امت کے پاس یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے حضرات صحابہ نے محفوظ کرنے کا، حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، جیسے وہی مطلوب کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے، وہی غیر مطلوب کی ذمہ داری بھی حفاظت کی اللہ نے کرنی ہے، اور کروانی کس سے ہے؟ اس امت سے۔ وہ طریقے مختلف ہیں، یہ مدارس بھی اسی کا حصہ ہے، یہ طلباء، یہ علماء اسی کا حصہ ہے۔ حضرات صحابہ نے حدیث کو کیسے محفوظ کیا؟ صحابہ کرام نے حدیث کو محفوظ کیا 3 طریقوں سے۔ نمبر 1، زبانی یاد کر کے، سینوں کے ذریعے۔ نمبر 2، لکھ کر، کتابت حدیث ہوئی ہے دور صحابہ میں۔ نمبر 3، جو سب سے بڑا اہم طریقہ ہے حدیث رسول کو محفوظ کرنے کا، جو صحابہ نے اختیار کیا ہے، حدیث رسول پر عمل کر کے۔ ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث کی حفاظت کرنی ہے، یاد کریں، لکھیں اور عمل کریں۔ بس یہ اگر ہو جائے گا تو یہ صفات صحابہ میں سے ہے۔ اس انداز سے حدیث کی حفاظت ہوئی ہے۔ اس پر میں کئی واقعات کے عملی طور پر انہوں نے حدیثوں کو، کئی وہ حدیثیں حضرات کبار صحابہ بیان کرتے ہیں، ہم بخاری میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، مسلم میں، ترمذی میں، دوسری کتب میں، کہ جو ہمارے مجتہدین کہتے ہیں کہ یہ ان پر عمل نہیں ہے، نبی کی خصوصیات میں سے ہے، یا یہ ہے کہ یہ کسی دور میں ان پر عمل رہا ہے، بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا، چونکہ اسلام تدریجاً ایمانیات کو تدریجاً دنیا میں لایا گیا، اسلام کی تعلیم تدریجاً آئی ہے، تو اس طریقے سے کچھ ابتدا میں کچھ طریقہ اور رہا، بعد میں اس کے اندر تھوڑی سی حالات کے مطابق اللہ نے، نبی نے تبدیلی بتا دی، جو بتائی ہے وہ سامنے موجود ہے، لیکن اس کو بھی صحابہ کرام بعض اوقات عمل میں لا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ حضرات محدثین لکھتے ہیں اس پر عمل حضور نے فلاں عمل پر صحابہ نے اس لیے کر دیا کہ تاکہ یہ حدیث عملی طور پر پچھلے آنے والے صحابہ چھوٹے جو ہیں ان کے ذہنوں میں آ جائے اور یہ محفوظ ہو جائے، عمل کر کے محفوظ کیا ہے۔ تو ہمیں بھی حدیث کو یاد بھی کرنا چاہیے، حدیث کو لکھنا بھی چاہیے، اور حدیث پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے زندگی میں
جو یہ حدیثیں پڑھی ہیں علماء کرام، آپ نے عمل کیا، دنیا کو اس پر بتایا کہ یہ میرے نبی کا یہ عمل ہے، یہ نبی کی سنت ہے، دیکھیں اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں دیں گے اور علم میں بھی برکت آئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مصداق بنیں گے ہی تب، جیسے آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس آدمی کو سر سبز رکھے، خوش رکھے، تر و تازہ رکھے، جو میری بات کو سنے اور پھر اس کو یاد کرے، فأوعى وأدى، پھر اس کو آگے پہنچا دے، آگے پہنچا دے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے۔ محدثین کی زندگی، جنہوں نے حدیث کو یاد کیا ہے، کتابت کی ہے، عمل کیا ہے، اس کو آگے پہنچایا ہے، خود عمل کیا ہے، اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ان کی زندگیوں میں خوشیاں رکھی ہیں، زندگیوں میں تازگی رکھی ہے۔ اس لیے کہ دعا کس کی ہے؟ جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ تو اگر آپ نے بھی اسی کو اختیار کیا تو یقیناً آپ انشاءاللہ اسی طرح آپ کی یہ دنیا کی زندگی بھی تر و تازہ رہے گی، سرسبز و شاداب رہے گی اور اچھائی آپ کو نصیب ہوگی۔ میں آخر میں جو انہوں نے حدیث پڑھی ہے اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چند باتیں ہیں وہ بھی جو آسان سی ہیں عوام بھی جو سمجھ سکے کر دیتا ہوں۔ تو اب وقت کے مطابق میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ امام بخاری نے آخر میں نے کہا شروع میں کہا بابو کیف کان بدء الوحی، اور پھر نیت کا ذکر کیا۔ اب آخر میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں عمل ہوا ہے، اس خیال سے کرو کہ کل تلے گا، اس خیال سے زندگی گزارو کہ کل حساب ہوگا، قیامت آئے گی۔ انسان آیا ہے، ایک اس کی انتہا ہے، کائنات بنی ہے، ایک اس کی انتہا ہے، جیسے اس کی ابتدا ہے ایسے اس کی پھر ابتدا، اس انتہا اس دنیا کی زندگی کی ہے، یہ بات یاد رکھیں، ابتدا اور انتہا دنیا کی زندگی کے ہے، آخرت کی زندگی کی ابتدا تو ہے، انتہا کوئی بھی نہیں۔ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی ہے، اب اس کے بعد ایک میسر میں قیامت کے قائم ہونے کے بعد زندگی شروع ہو رہی ہے۔ یہ قبر والی زندگی یا برزخ والی زندگی بھی، اس کی بھی ابتدا ہوئی ہے اور انتہا ہے، لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی تو وہ زندگی جو شروع ہوگی پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر ہم آئے ہیں، ابتدا ہوئی تھی، پیدا ہوئے تھے، بچے تھے، اب اس جوانی کو پہنچائے ہیں۔ یہ کائنات بنی تھی، ابتدا تھی، ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا کچھ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس میں حساب و کتاب ہوگا۔ بخاری رحمہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے بھی ابتدا کی تھی ایک کام کی، آج انتہا ہو رہی ہے، اور اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ بھائی اب انتہا ہے اعمال کی، تو اعمال تلیں گے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جب تلیں تو وزن بن جائے۔ وزن بنے گا، میں وہ کلمات بتاتا ہوں نبی کے کہ جن کو نبی نے کہہ دیا کہ یہ کل تیرے ترازو کو بھارا کر دیں گے۔ یہ آخر میں آ کر یہ ترغیب دے دی ہے کہ ان کلمات کو بھی اپنی زندگی میں پڑھنے کے لیے اپنے زندگی کا حصہ بنا لو، تاکہ کل ترازو میں یہ وزن بن جائے۔ اور یہ ثابت کیا کہ کل ترازو لگیں گے، قیامت کے دن ترازو، اور کیا تلیں گے یہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے انصاف کے، ترازو رکھیں گے انصاف کے، وہاں انصاف ہوگا، یقینی بات ہے۔ اور تلے گا کیا؟ فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، انسانوں کے، بنی آدم کے عمل اور ان کی باتوں کو تولا جائے گا۔ ترازو کون لگائے گا؟ جی اللہ۔ تلیں گے کیا؟ میرے اور آپ کے عمل
میری اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات یہ بھی کیا ہوگی؟ تلے گی۔ اور آج کل تل رہا ہے، ہمارے جو پیمانے بنائے نا اسے تل رہا ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، علماء کو پڑھائی ہوگی کہ یہ کیسے تلیں گے۔ بھائی تولنے والا اللہ ہے، بنانے والا ترازو اللہ ہے، تو کیسے تلے گا؟ وہ تول لے گا۔ ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تولے گا۔ بہرحال وہ توجیحات ساری آج سائنس نے ان کی تائید کر دی ہے۔ آگے دیکھیں، قال مجاہد القسطاس یا القسطاس العدل بالرومیہ، کہتے ہیں امام بخاری کی ایک عادت ہے، طریقہ کار ہے، علماء کے لیے نہیں، یہ علماء نے پڑھا ہوا ہے، میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ جو اپنے کتاب میں مسئلہ لاتے ہیں، اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اس میں کوئی قرآنی آیت جب ذکر کرتے ہیں تو اس مادے کی، یعنی وہی جو لفظ ہوتے ہیں جس سے وہ لفظ کوئی بنا ہوتا ہے، ایک ہی لفظ جو مادہ ہوتا ہے اس کے الفاظ آگے مختلف شکلوں میں جب آتے ہیں تو امام بخاری ان سب کو لا کر ان کا معنی بتلا دیتے ہیں۔ تو یہاں قرآنی آیت میں لفظ آیا القسط، موٹا قاف سین طا، تو اب قرآن میں دوسری جگہ آیا القسطاس، تو امام بخاری بتاتے ہیں چونکہ اس میں بھی لفظ وہی ہیں، مادہ وہی ہے، تو قسطاس کا کیا معنی ہے؟ تو کہتے ہیں ہمارے امام، ہمارے محدث نے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس شاگرد نے، مجاہد نے، جو بہت بڑا مفسر ہے، اس نے کہا ہے کہ القسطاس یا القسطاس العدل، اس کا انصاف معنی ہے رومی زبان میں۔ اب قرآن میں آ گیا رومی زبان، تو علماء نے اس کی توضیحات کی ہیں۔ آسان سی بات علماء کو استادوں نے بتائی ہوگی کہ بھائی کچھ لفظ ایسے ہیں جو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دوسری زبانوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ عربیت کے اندر ہی ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اور ایک لفظ جو ہے وہ دونوں زبانوں میں استعمال ہو سکتا ہے، یا ادھر سے نقل ہو کر عربی میں آ کر عربی بن گیا ہے۔ تو یہ اس لیے اس لفظ کی معنی آپ کو بتا دیا العدل۔ لیکن آگے تھوڑی سی علمی بات کرتے ہیں، جو ہماری اس عربی کی گرامر ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کہ اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی مادے کے الفاظ جو ہوتے ہیں معنی میں جب بابوں کا فرق آ جاتا ہے، مجرد سے مزید پر چلا جائے، مزید سے مجرد پر آ جائے، تو اس میں جو ہوتا ہے معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر کہتے ہیں کہ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، حالانکہ مقصد کا مصدر اقصاد ہے، باب افعال ہے، تو علماء نے کہہ دیا یہ مصدر المصدر ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ معنی مصدر نہیں بتلانا چاہتے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قسط، مقصد کا مادہ بھی قسط ہی ہے، اس سے مقصد بھی قسط سے ہی بنا ہے، اسی مادے سے بنا ہے، اور اس کا معنی آتا ہے هو العادل وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِلُ۔ مقصد ہو اس میں فاعل مزید سے تو اس کا معنی آ جائے گا عادل، اور اگر یہی مجرد سے آ جائے اس میں فاعل تو اس کا معنی آ جاتا ہے جائر۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور ادھر آتا ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ انصاف والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ایک علمی بات آپ کو اساتذہ اکرام نے پڑھائی ہوگی۔ آگے حدیث نقل کی ہے اس دلیل پر کہ کل ترازو لگے گا، اعمال تلیں گے، باتیں تلیں گی، اس پر حدیث بھی لیا ہے، قرآن سے استدلال کیا اور پھر نبی پاک کی حدیث لائی ہے، حدیث سے پہلے سند ہے، اور دین سارا ہمارے پاس با سند ہے۔ امام بخاری سند کو لا کر، محدثین سند کو ذکر کر کے دنیا کو سبق دیتے ہیں کہ ہمارا دین سارے کا سارا کیا ہے۔ ان حضرات نے مسلم کے مقدمہ یہ بات پڑھی ہے کہ اگر سند نہ ہونا، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جس کی مرضی ہے جو کہتا رہے۔ آج جتنا بگاڑ ہے نا، جتنا بگاڑ ہے، عقیدے کا بگاڑ، اختلاف، اعمال کا اختلاف، یہ سارے کا سارا اس بنا پر ہے کہ دنیا نے آج سند کی اہمیت کو چھوڑ دیا ہے، جس کی مرضی ہے جو کہہ رہا ہے، جو ہی بات بھی ہو دین کی،
کوئی بات کوئی کرتا ہے، کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، بھائی کوئی بات کرے کہ نبی نے یہ فرمایا ہے، یہ دین ہے، تو آسان سی بات ہے کہ دین ثابت ہوتا ہے سند صحیح ہو۔ اگر سند صحیح نہیں ہے تو دین کی کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ پیش کر دو سند۔ تو بخاری رحمہ اللہ نے دیکھیں ان کلمات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نبی کے طرف سے آئے ہیں، اب کیسے آئے ہیں، کس لڑی سے آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میرے تک یہاں تک پہنچے ہیں، ہمارے تک پہنچے ہیں، بڑی اور نیچے سے ایک پوری لڑی ہے، میری اپنی سند، آپ کے استاد نے بھی آپ کو اپنی سند بتلائی ہوگی، اور پھر کل اگر آپ اپنے شاگردوں کو اللہ نے موقع دیا حدیث بتلائیں گے تو آپ کو بھی سند بتلانی پڑے گی، اور جو استاد عظیم ہوتے ہیں ان کا ذکر ضرور سند میں کیا جاتا ہے۔ اگر کسی استاد کو کوئی شاگرد چھپاتا ہے تو وہ مدلس بن کر اس کی اپنی عدالت ختم ہو جاتی ہے، اپنی عدالت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دیکھو امام بخاری بتا رہا ہے میرے استاد ہیں جن سے میں نے یہ چیز لی ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابَ، یہاں تک پہنچنے کے لیے ہماری سند ہے امام بخاری تک، اور اس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک، اور پھر یہ کتاب میں انہوں نے خود پڑھی ہے، ترمذی کے شروع میں بھی آگے شاہ ولی اللہ سے ایک سند لکھی ہوئی ہے آگے حدیثوں کی۔ تو میں نے خود جو حدیث پڑھی بخاری، میں نے جو پڑھی ہے اپنے استاد شیخ الحدیث مولانا محمد صابر رحمہ اللہ سے، اللہ نے بڑا علمی ملکہ نصیب فرمایا تھا، اور انہوں نے بخاری پڑھی ہے حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ سے، انہوں نے بخاری پڑھی ہے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نے حضرت شیخ الہند سے بھی اور حضرت انور شاہ کشمیری سے بھی، یہ دونوں سے پڑھی ہے۔ اور اگر شیخ الہند ہیں انہوں نے آگے حدیث پڑھی ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے۔ ہمیں اس سند پر بڑا فخر ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو دیوبندیت سے وابستہ رکھتے ہیں، ان پر فخر کرتے ہیں۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، ان کی آگے حدیث کی سند شاہ عبد الغنی ہے، شاہ عبد الغنی سے آگے شاہ عبد العزیز ہیں، شاہ عبد العزیز سے آگے جو ہیں حضرت شاہ عبد الغنی سے اوپر شاہ اسحاق ہیں، ان سے اوپر آگے شاہ عبد العزیز ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، اور پھر جب شاہ ولی اللہ پھر اوپر سند پوری کرتے کرتے امام بخاری تک پہنچتی ہے۔ ہمیں اس پر فخر ہے، اور میں آپ ایک کو آج چونکہ میں اس حدیث کو بیان کرنے لگا ہوں، مجھے حدیث کی اجازت جو ہے دیوبند کے محتمم شیخ الحدیث مولانا قاری محمد طیب صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا قاری سالم قاسمی صاحب نے بھی باقاعدہ سند عطا فرمائی ہے اجازت حدیث کے لیے۔ پھر ان کی جتنی اوپر سندیں ہیں بڑی عالی سند ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے تک یہ بات پہنچائی میرے استاد احمد بن اشکار، بہت بڑے محدث، انہوں نے کہا قال حدثنا محمد بن فضیل، انہوں نے عن عمارہ بن قیقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث رسول ہے، اور اس کی سند صحابی تک امام بخاری تک جو پہنچی ہے، ایک استاد کا واسطہ احمد بن اشکار، دوسرے محمد بن فضیل، تیسرے عمارہ بن قیقاع، چوتھے ابو زرعہ، اور پانچویں نمبر پر ہیں صحابی رسول، یہ ان کے اوپر استاد۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ نے بخاری میں پڑھا ہے کہ بخاری کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ وہ ثلاثیات بیان کرتے ہیں، 22 روایتیں ثلاثی لائے کہ ان کے درمیان صحابی تک درمیان میں نبی تک 3 واسطے ہیں، یہاں دیکھیں 5 واسطے آئے، وہاں 3 واسطے ہیں۔ ہمارے استاد مولانا صابر رحمہ اللہ جب پڑھایا کرتے تھے تو جب یہ ثلاثی روایت آتی نا تو فرماتے اپنی زبان میں یرا بخاری پہ چومنانے، بخاری جھوم رہا ہے، اس بات پر خوش ہو رہا ہے
کہ مجھے ثلاثی روایت مل گئی ہے، تو اس پر پھر کہا کرتے تھے بخاری کو تو 22 روایتیں ملی ثلاثی، میرے امام ابو حنیفہ کو تو ساری ملی ہی ثلاثی۔ اور پھر آج دنیا نے جو اس حنفیت کے خلاف پروپیگنڈا کر رکھا ہے اور یہاں تک اصول بنا رکھے ہیں کہ حنفیت کے پاس حدیث نہیں ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اگر کسی روایت کے اندر کوفی آ جائے تو وہ روایت معتبر نہیں ہوتی۔ آپ کو اساتذہ اکرام نے بتایا ہوگا، اور یہ پھر اس کو کدھر لے کر جاؤ گے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ جو ثلاثی روایات ہیں، علماء عوام نہیں سمجھ رہے، علماء تو سمجھ رہے ہیں، آپ حضرات تو سمجھ رہے ہیں۔ 22 میں سے 11 روایتیں وہ ہیں بخاری کے اندر جو امام بخاری مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، یعنی امام بخاری کے استاد مکی بن ابراہیم ہیں، اور مکی بن ابراہیم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ 22 روایتوں میں یہ 11 ثلاثی روایتیں جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد مکی بن ابراہیم سے امام بخاری کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں۔ تو کس طریقے سے حنفیت پر آپ کو اعتبار نہیں ہے؟ بھائی اصل حدیث کو سمجھا ہے، حدیث پر عمل ہے، اور حدیث سے مسائل کا اخذ کیا ہے، تو یہ اعزاز اگر سب سے بڑا اس امت میں حاصل ہوا، جہاں اور مجتہدین کو تو سب سے بڑا اعزاز ملا ہے الحمدللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، اور وہ ان حدیثوں کو لیتے ہیں۔ آگے بات آئی ہے صحابی کی، ابو ہریرہ کی۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے ان کتب کے اندر سب سے زیادہ مرویات یعنی روایتیں جو آئی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ کیوں ہیں اتنی حدیثیں؟ صحابہ اور بھی تھے، حضرات اور بھی تھے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں طلباء اکرام کے سامنے، کہ بھائی دیکھیں بڑے بڑے صحابہ اور بھی ہیں، ابو ہریرہ جو ہیں اتنی حدیثیں بیان کرتی ہیں، ایک تو ان کی اپنی بات ہے، ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ابو ہریرہ نے صحیح طالب علمی کا حق ادا کیا ہے، صحیح طالب علمی کا حق ادا کیا ہے، جس جہد اور مشقت سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ کیا یہ حدیث میں نہیں آیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے، ہم طالب علم بھوک کی وجہ سے، کچھ لوگ آیا کرتے تھے اور آ کر مسجد کے اندر کھجور کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے، ہماری وہی غذا ہوا کرتی تھی، لیکن یہ بھی موقع آیا ہے کہ ایک موقع پر میں طاقت باقی نہیں تھی، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، لیکن میں نے مدرسے کو نہیں چھوڑا، میں نے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا، میں نے تو نبی پاک علیہ السلام سے حدیثیں سننے کو نہیں چھوڑا۔ میرے مہاجر بھائی جو ہیں وہ کاروبار میں ہوتے تھے، میرے انصار بھائی ذمہ داری میں ہوتے تھے، میں ہی تو وہ ہوں کہ بھوک کی وجہ سے گر بھی جاتا تھا، اوپر آنے والے علاج کے طور پر میرے گردن پر پاؤں بھی رکھ لیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی میں نے کبھی نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا، مدرسے کو نہیں چھوڑا۔ اس مشقت کے باوجود جب اس میں آپ نے اپنی تربیت کو رکھا تو اللہ نے اتنا اعزاز دیا ہے۔ ہمارے قاری سید الرحمن صاحب اور شیخ الحدیث، نام آپ نے سنا ہوگا، جو پنجاب کے وزیر بھی رہے ہیں، جامعہ اسلامیہ راولپنڈی میں ان کے والد بڑے عالم تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ان کی محنت اور مشقت جو انہوں نے برداشت کی ہے، جس وجہ سے آج ہمارے پاس دین کا